اللہ ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں اڈالی میں بیٹھا ہوں، یہ اس کا جواب سبحان اللہ ہے۔ تو کچھ چند افراد اٹھ کے جب آدھی تلاوت تھی تو وہ جا رہے تھے، کیا تماشا دیکھنے آئے تھے؟ قاری صاحب ادھر آ کے کوئی ڈانس کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کیوں بیٹھے رہے؟ وقت کیوں ضائع کیا؟ کیا لینے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے بیچارے؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے جانے والوں کی۔ وہ جو جانے والے تھے وہ تو اپنے اعمال کی بنیاد پہ جا چکے علامہ عبدالرزاق صاحب، تو کیا ان کی ایصال ثواب کی محفل میں یہ ان کو راضی کرنے آئے تھے؟ ان کو راضی کرنے آئے تھے کہ ان کے بھائیوں کے سامنے منہ دکھا دیں گے تو یہ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ کو راضی کریں بابا۔ جو علماء مسائل بیان کرتے ہیں ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بچے جو ہے یہ تو ابھی تک اپنی دنیا کی فکر میں ہیں، آپ ان کی دنیا بنانے کی فکر میں ہیں کہ یہ ان کی دنیا بہتر ہو جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، چلیے باروزگار ہو جائے۔ تو آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ آپ کو تو اب آگے کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ اب میں 50 سال کی عمر میں بیٹھا ہوں، مجھے تو آگے کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کا تو سب کچھ مل گیا ہے، مجھے پتا تھا جب میں گھر سے چلا ہوں کہ میں ڈالی جا رہا ہوں، نہ مجھے اس کی غرض تھی نہ کچھ اور غرض تھی، مجھے اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ اللہ راضی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو شاہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا وہ فرماتے ہیں کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ بات فرما رہے تھے، یہ ساری محنت کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ داڑھی کس کو رکھوانی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ محنت کرتے ہیں جنت کے لیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں، ہم جنت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ اور رسول اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہیں۔ یہ ڈفرینس ہے، یہ اختلاف ہے ہمارا ان سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، قرآن یہی پڑھتے ہیں، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ جو عمل کریں اس میں خلوص ہو، وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اس میں کوئی اور منفعت نہ ہو۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے حکم کے مطابق جب آپ کوئی کام کریں گے تو شاہ نصیر الدین فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے، یہ اریرے کی بات ہے، ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار کی رحمت کے صدقے میں جنت ملے گی، کوئی اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، شاید میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ فرماتے ہیں کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ کی التفات ہے، وہ آپ اللہ سے طلب کیجیے۔ ایک بزرگ تھے، زندگی بھر انہوں نے حقوق و فرائض کی انجام دہی میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا، پوری انجام دی۔ ایک دفعہ کسی کی فصل سے گزر رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، رکاب میں ایک سٹا پھنس گیا۔ جب گھر آئے تو اترے تو ساتھ وہ بھی گر پڑا، دیکھا تو اٹھا لیا، اس کے دانے نکال لیے، ایک کاغذ منگوا کے اس کی پڑیا میں رکھ دی، پڑیا بنا دی، وہ پڑی رہی۔ گھر والی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جب میں مر جاؤں، جب مجھے لحد میں اتارا جائے، اب میری بات کو غور سے سنیے، جب مجھے سبحان اللہ پھر کیجیے جب بات سمجھ آ جائے، بالکل بصورت دیگر بے شک آپ خاموشی سے بیٹھے رہیے، مجھے اس بات کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں میری ایک کلاس 120 بچوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو بھی اچھی بات ہے، دل میں کہیے سبحان اللہ۔ تو بیوی سے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے لحد میں جب اتار دیا جائے، قبر میں اتار دیا جائے تو اس وقت یہ دانے میری قبر میں میرے پاس رکھ دینا۔ تعمیل کی گئی۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، بصورت دیگر یہی واقعہ میں سر کے ساتھ 3 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں، تو آپ سارے واہ واہ بھی کریں گے، آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے، آپ نعرے بھی لگائیں گے، مجھے اس بات سے غرض نہیں، آپ بات سمجھیں۔ شروع سے میں ان کی بات کو میں نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے، صرف آنا بیٹھنا نشستن گفتن غور
خوردن اور برخاستن یہ مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا، مقصد کچھ اور ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے۔ اب لحد میں اتار دیا گیا، وہ وقت آ گیا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، لحد میں اتار دیا گیا، دانے پاس رکھ دیے گئے۔ ذہن میں یہ ارادہ تھا، دل میں یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ میں نے کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں دینا زندگی میں۔ معاملات عبادات اپنی جگہ پہ، معاملات پہ انسان بہت زور دیتا ہے۔ اسلام معاملات کا دین ہے، اسلام کتنا زور دیتا ہے اور اسلام کتنی گرفت کرتا ہے معاملات میں۔ اب اس لحد میں اتار دیا گیا، دانے پاس رکھ دیے۔ ذہن میں یہی تھا کہ جب فرشتے آئیں گے تو میں نے ان کو یہ جواب دینا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی سے زیادتی نہیں کی ہے، اور دیکھیے میرا دامن کتنا صاف ہے۔ وہی بات کی جب باقی معاملات سے فارغ ہوئے، سوال ہوا کہ یہ کیا لے کے بیٹھے ہوئے جناب 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 تو ببانگ دوحل کہا کہ یہ میں ایک دن کسی کی فصل سے گزر رہا تھا تو یہ سٹا میری رکاب میں آ گیا تھا، تو میں نے یہ دانے سنبھال کے رکھ دیے تھے۔ زندگی میں اتنا تقوی اختیار کیا تھا، اتنی پرہیزگاری کی تھی اور میں نے کسی کا حق نہیں مارا تھا اور کسی سے زیادتی نہیں کی تھی، میں نے زندگی میں کسی سے زیادتی نہیں کی تھی۔ اور پھر یہ میں نے کیا کہ یہ جب سٹا میرے پاس میرے گھر میں آ گیا، یہاں تک کہ یہاں بھی میں نے تقوی اختیار کیا، تو میں نے یہ دانے پاس رکھ لیے۔ مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ کس کی فصل سے یہ سٹا آیا تھا، یہ گندم کے دانے کس کی فصل تھی، مجھے مالک کا پتہ نہیں چلا کہ کس فصل سے گزرتے ہوئے یہ میرے پاؤں کے ساتھ یہ چپک گئے تھے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں یہ دانے پیش کرتا ہوں کہ یہ دانے رکھ لیے جائے اور مجھے فراغت دے دی جائے، مجھے جنت میں جانے کا پروانہ دیا جائے۔ ابھی نہیں، سبحان اللہ، ابھی بات سنیں۔ فرشتوں نے کہا یہ دانے تو ہیں، ٹھیک ہے، تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ پہ، تقوی اور پرہیزگاری اپنی جگہ پہ۔ حضرت ذرا یہ تو بتلائیے یہ گندم تو آپ نے بچا کے رکھ لی، اس گندم کے ساتھ بھی کوئی چیز تھی، گندم کسی چیز میں ملفوف تھی جسے بھوسا کہتے ہیں۔ گندم تو آپ لے کے آئے، آپ نے وہ بھوسا کہاں کیا، اس کا حساب تھی۔ لو پھنسو۔ میں نے کہا علامہ صاحب اب تشریف فرما ہے، اب توجہ سنیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو یہ بھی بتلائیں کہ اگر پھنس گئے تو حساب دینے میں کلیئر کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے آتے ہی ابتدا میں نے یہ بات کی ہے کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ کی رضا جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے، رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیا لے کے بیٹھے ہوئے، کون سا عمل کام آئے گا؟ ہاں اگر آئے گا تو تقوی کام آئے گا۔ آپ قربانی کرتے ہیں، کھالیں کدھر جاتی ہیں، کہاں کے مدرسوں میں جاتی ہیں، گوشت آپ کھا دیتے ہیں، تو اس کا یہ پھر کیا ہوا؟ نہ یہ آپ کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر پہنچتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا تقوی اور خلوص پہنچتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، میری اس بات کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکے گا، قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ آپ کی کھالیں پہنچتی ہیں، اور نہ آپ کا دکھلاوا کہ میں پڑوسی کو دکھلانے کے لیے 4 بکرے قربانی کر رہا ہوں، پڑوسی کو دکھلانے کے لیے میں لاکھ روپے کا بکرا قربانی کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ فوائل للمصلین، اور دکھلاوے کے لیے تو آپ جو نماز پڑھتے ہیں، میں جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھوں گا وہ نماز بھی منہ پہ دے ماریں گے فرشتے، اپنے پاس رکھ۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی میں حاجی عطا محمد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ آج کل یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے، آپ میں زمیندار بھی بیٹھے ہوئے، کاشتکار بیٹھے ہیں، تو وہ فرما رہے تھے، میں نے پانی کا پوچھا تو وہ فرما رہے تھے کہ پانی آج کل بعض دفعہ ذرا کم آتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی لوگ پیچھے والے جو زمیندار ہوتے ہیں نا،
میں خود زمیندار ہوں، مجھے ان معاملات کا ادراک ہونا چاہیے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے۔ وہ پیچھے والے جو موگے کی طرف جو ہوتے ہیں نا، وہ اوپر والے بند لگا کے اس پانی کو روک لیتے ہیں، اور روک لیتے ہیں، کیوں روک لیتے ہیں؟ حصے کا نیچے والوں کے حصے کا پانی ہوتا ہے، لگاتے ہیں اپنی فصلوں کو۔ میں نے کہا ایسا پانی لگانے والے کا کیا، وہ اس کی کاشتکاری، اس کی محنت، اس کی کھاد، اس کی ساری محنت، اس کا ڈیزل، اس کی کی ہوئی محنت، اس کی رکھوالی، سب کچھ ضائع چلی جاتی ہے۔ انہیں پوچھا کہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر پورا گھڑا دودھ کا بھرا ہوا ہو تو 2 قطرے چھوٹے پیشاب کے اس میں ڈال دیں اور پھر اس کو لوگوں سے کہیں کہ یہ پی لیں۔ بھائی شریعت کو سمجھے، شریعت کیا ہے، یہ طریقت کو سمجھے کہ طریقت کیا ہے۔ اگر وہ پانی کوئی کاشتکار دوسرے زمیندار کا حق چرا کے پانی اپنی فصل کو لگاتا ہے تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ اس نے اپنی ساری گندم کو، اپنی ساری فصل کو برباد کر دیا ہے۔ یہ معاملات کا دین ہے، یہ ہدایت کا دین ہے، اور یہ انسانوں کی فلاح کا دین ہے۔ ایسے نہ کیجیے۔ خدا کی بارگاہ میں جب جواب دہی کرنا پڑ گئی تو قبر میں کون چھڑائے گا؟ اور پھر قبر میں اگر سہارا ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کا سہارا ہے۔ اب خاموشی ہوگی ویسے سب لوگوں کی کہ اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دین میں کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے کون سا مسئلہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سوچئے، ایک دوسرے کو منہ دکھلانے کے لیے نہ آئے۔ علامہ عبدالرزاق ان کی روح کو ایصال ثواب کر کے اپنی بخشش کا سامان بنانے کے لیے محفل میں آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے کسی محفل میں آپ جایا کریں، دکھلاوے کے لیے بالکل نہ جائیں، اور دکھلاوے کے لیے جو آپ نے کہنی ہے سبحان اللہ بالکل نہ کہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہاں یا نہ کہیں، یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ جو کام آپ کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں، کسی کو دکھلاوے کی خاطر مت کریں، اس لیے کہ اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھلاوے کی قربانی پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھلاوے کی نماز پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھلاوے کا حج پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھلاوے کی داڑھی پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھلاوے کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اور پسند ہے تو دل کا تقویٰ ہے، رسول اللہ کی غلامی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر نجات اور بخشش کا باعث اور سبب ہے تو اللہ کا فضل ہے، رحمتی وسعت کل شیء، بصورت دیگر ہر کو ڈوب جائے گا۔ کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، سارے نبی اور سارے انبیاء کی امتیں تو اسی بات پہ پھنسی ہوں گی، کسی نے ملاوٹ کی ہوگی، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، اور یہاں پہ آ کے سارے پھنس جائیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ کی نجات کا باعث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، سرکار کی محبت ہے، بصورت دیگر کسی سے کسی عمل کی بنیاد پہ کوئی انسان یہ گھمنڈ لے کے مت جائے کہ میں قبر سے نکل جاؤں گا، میں حشر میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ان دانوں کے ساتھ پھر بھوسے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ صرف آتے ہیں، آ کے صرف خردونوش کرنے کے بعد گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ صبح جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ علماء آئے، ایصال ثواب کی محفل میں گئے، کیا حاصل ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ آخیا تمام چنگا ہانے جو کچھ آخیا ہانے سکوئے پتہ کوئی نہیں کہ آخیا کیا نے یاد کہنا ہے کہ کسی کو بھی ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھولنے والی بات نہیں، کوئی ایک مسئلہ اگر ایک اجتماع میں ایک محفل میں ایک بات بھی یاد رکھیں تو یہ بڑی بات ہے۔ آج کی میری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ ایصال ثواب کی محفل میں آنا، ایصال ثواب کی محفل میں آنا باعث نجات ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی، ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ میں نے کیا کہ کسی کا حق مارنے والا اس کی نجات نہیں ہے، چاہے وہ کتنا تقویٰ کر لے، بھوسے کا بھی حساب دینا پڑتا ہے، کسی کا حق مت مارے۔ علامہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایصال ثواب کی محفل سے یہ پیغام لے جائے، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کسی کا حق نہ مارے، بالکل بصورت دیگر جب تک اس حقدار کو آپ حق ادا نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا چوری چاہے پانی
کی ہو چاہے کسی اور چیز کی ہو، چاہے ملاوٹ کی ہو، چوری کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، چاہے زمیندار ہے، چاہے کوئی ہے، چاہے قصاب ہے، چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، جب تک وہ من غش فلیس منا کے اوپر کان نہیں دھرتا ہے اس کی نجات نہیں ہوگی۔ نجات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس کے باعث کہ جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، کسی کا حق نہیں مارا ہوگا۔ تو یہ آج کی محفل کا میسج ہے۔ صرف آتے ہیں، آ کے سن کے اور نعت خانوں کی نعتوں پہ صرف جھوم کر کے ٹھیک ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایسا نہ کیا کریں۔ ہر محفل سے اگر آپ بزرگوں سے اور علماء کے جو گفتگو وہ فرماتے ہیں ان کی گفتگو سے ایک ایک مسئلہ بھی اگر آپ یاد رکھ لیں تو یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپس میں سلام دینے کو آپ ترجیح دیں، سلام دینے کو رواج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہماری باہمی قدورتیں، نفاق اور عداوتیں ختم ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے میں سلام کو رواج دیا کرو، سلام کو رواج ڈالو۔ اور جب کوئی ایک مسلمان بھائی دوسرے کو سلام کہتا ہے تو اس کی طرف سے یہ میسج جاتا ہے، اس کی طرف سے یہ پیغام جاتا ہے کہ میں بھائی اپنی تمام تر غصے کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنی طرف سے تمہیں سلامتی کا میسج دیتا ہوں۔ میری طرف سلام دینے کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے بے خطر ہو جا، میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر ایک دوسرے کا شکوہ چھوڑ دیجیے، بالکل گلہ چھوڑ دیجیے۔ ایک دوسرے کا جب آپ گلہ کرتے ہیں تو گلہ جو ہے وہ سب سے بڑی بری بات ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ پھر بات آتی ہے واتقوا اللہ۔ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، غیبت نہ کیجیے گا، اس لیے کہ نصیحتی ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اس کی پشت کے پیچھے آپ اس کا شکوہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ لا یغتب بعضکم بعضا، ایسا نہ کرو کہ ایک دوسرے کا شکوہ کرو اس کی پشت کے پیچھے، نہ کرو، ایسا نہ کرو، خبردار کوئی ایسا کرے۔ ایحب، کون تم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ آگے قرآن مثال بھی دیتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، تم میں سے کون پسند کرتا ہے، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھائے، مردار کار وہ بھی مرے ہوئے بھائی۔ آپ سمجھے ہیں کہ قرآن کریم نے، اللہ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت نوچ کے کھائے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ باتوں کو یاد رکھیں، صرف ذوق سماعت، صرف گانوں کی طرز پہ نعتیں سن کے آپ چلے جاتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ خدا کے لیے کچھ مسائل یاد کرو تاکہ معاشرے میں جو امن کی بربادی ہو چکی ہے اس کو ہم واپس لوٹائیں اور گنبد خضرا کی طرف دھیان کریں۔ ایسا نہ کرو کبھی۔ ایحب احدکم ان یأکل، ایک دوسرے کا شکوہ کرنا چھوڑ دو، چونکہ اصالہ ثواب کی محفل ہے اور اللہ کے ایک مقرب بندے جو عالم دین تھا، جس نے ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی، اس کی محفل ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جمعے اور بچے سبحان اللہ کہیں اور گھروں کو چلے جائیں لنگر کھا کے، یہ ایسا سلسلہ مت کیجیے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑا کری کام ہے، بڑی نفرت والا کام ہے، ایسا نہ کیجیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا دل میں رکھو، تو یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صرف بچوں نے کہا ہے آمین، آپ سب کہیں سبحان اللہ، آپ سب کہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب کسی نے جانا ہے یہ بات سن کے بغاوت، عالم بغاوت آپ نے بلند کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، اس کو مذاق
مت سمجھیے، یہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو لا تہنوا، تو پھر ہم مومن بنتے ہیں، پھر ہم مسلمان بنتے ہیں، ہم پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ بصورت دیگر قرآن پاک تو پہلے فرما چکا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہاں، جب حق کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تلخ ہوتی ہیں، بڑی کڑوی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو نہیں، آپ کے بچے جو گریجویٹ بنتے ہیں نا ادھر کالج میں، تو ان کو پڑھاتا ہوں، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ یہ باتیں اچھی ہیں تو ان کو ذہن میں بٹھائیں۔ بصورت دیگر یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، ایسا مت کیجیے۔ اور اللہ کا قرآن کریم پہلے فرما چکا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، اگر تم مومن ہو